ایک ایسا جاپنیز سپاہی جو جنگ ختم ہونے کے باوجود 29 سال تک اکیلے امریکہ سے لڑتا رہا اور اس نے امریکہ کو شدید نقصان پہنچایا۔ وہ جاپنیز سپاہی 29 سال تک اکیلے کیوں لڑا اور آخر اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ واقعہ ہے سن 1944 کا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان نے 30 سپاہیوں کا ایک دستہ فلپائن کے ایک جزیرے لوبانگ پر بھیجا اور ان کو یہ کام سونپا کہ وہ جتنا ہو سکے فلپائن کو کمزور کریں۔ ان 30 فوجیوں کے دستے کی کمانڈ ہیرو اوناڈا کو سونپی گئی، جو ایک فوجی سپاہی تھا، ساتھ ہی وہ گوریلا کمانڈو بھی تھا، اس لیے اس کو جنگل میں چھپ کر رہنا اور دشمن کو نقصان پہنچانا بہت اچھے سے آتا تھا۔ ان کو فلپائن روانہ کرنے سے پہلے جاپنیز آرمی کے ایک میجر نے ان سے وعدہ لیا کہ جب تک وہ اسے واپس نہ بلائیں وہ واپس نہ آئیں گے اور نہ ہی جنگ ختم کریں گے اور جتنا ہو سکے دشمن کو نقصان پہنچائیں گے۔ جب وہ جزیرے پر اترے تو وہاں پر پہلے سے کچھ فوجی موجود تھے، انہوں نے ان کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی۔ اس فوجی گروپ نے انوڈا کو پیچھے چھوڑ دیا اور اسے اپنی خدمات سر انجام دینے سے منع کر دیا اور خود آگے چلے گئے۔ انوڈا اور اس کے ساتھی فلپائن کے لوبانگ جزیرے پر اکیلے رہ گئے۔ انہی دنوں امریکہ نے جاپان پر ایٹمی حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں جاپان تباہ ہو گیا۔ اس حملے کے بعد جاپان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ جاپان مزید امریکہ کے ساتھ جنگ جاری نہیں رکھ سکتا، اس لیے جاپان نے امریکہ کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ لیکن اس بات کا علم انوڈا کو نہ تھا، وہ اب بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزر گیا اور جنگ کو ختم ہوئے اب تقریباً 1 سال ہو چکا تھا۔ لوگ اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں مصروف تھے اور ہر کوئی جنگ سے ہوئے نقصان کی بھرپائی کرنے میں لگا تھا، لیکن انوڈا اب بھی جنگ لڑ رہا تھا، کیونکہ اسے یہ بات اچھی طرح سمجھا کر بھیجی گئی تھی کہ کسی بھی صورت میں ہتھیار نہ ڈالے۔ انوڈا لوبانگ کے لوگوں کی فصلوں کو جلا دیتا تھا اور ان کے مال مویشیوں اور لوگوں کو قتل کر ڈالتا تھا اور جتنا ہو سکتا تھا ان لوگوں کو نقصان پہنچاتا تھا، اور یہاں تک کہ وہ اس علاقے سے گزرنے والی فوجی اور پولیس کی گاڑیوں پر بھی حملہ کرتا تھا اور ان سے اسلحہ اور کھانے پینے کی اشیاء چھین لیتا تھا۔ لوبانگ جزیرے کے لوگ اس بات سے کافی ڈر گئے اور انہوں نے حکومت سے درخواست کی کہ اس جنگل میں شاید اب تک جنگی سپاہی موجود ہیں جو اب بھی خود کو حالت جنگ میں سمجھتے ہیں۔ شہریوں کی درخواست پر حکومت نے اس جنگل میں آرمی کو بھیج کر سرچ آپریشن کروایا اور اعلان کیا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، لیکن انوڈا اور اس کے ساتھیوں نے اس بات کو محض آرمی کی ایک چال سمجھا۔ اس کے بعد حکومت نے جہاز کے ذریعے جنگل میں اخبار پھینکوائے، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یہ کوششیں کرتے کرتے 10 سال گزر گئے، لیکن انوڈا اور اس کے ساتھی جنگل سے باہر نہ آئے۔ ان 10 سالوں میں انوڈا کے کافی ساتھی بھوک، بیماری اور دشمن سے لڑتے لڑتے موت کی گہری نیند سو چکے تھے۔ اب صرف انوڈا اور اس کے 2 ساتھی زندہ بچے تھے، لیکن اس نے جنگ جاری رکھی۔ کچھ عرصے بعد لوگوں نے پھر سے حکومت سے شکایت کی۔ حکومت نے پھر آرمی بھیجی، لیکن انوڈا ایک گوریلا کمانڈو تھا، اس لیے اسے جنگل میں چھپنا بہت اچھی طرح آتا تھا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد آرمی کو وہاں سے کچھ بھی نہ ملا۔ گورنمنٹ نے ایک بار پھر سے اخبار پھینکے، لیکن انوڈا نے اسے بھی پچھلی بار کی طرح دشمن کی چال سمجھا۔ لیکن انوڈا کے 2 ساتھیوں میں سے ایک نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اس نے سوچا کہ شاید جنگ ختم ہو گئی ہوگی، کیونکہ بڑے عرصے سے باہر نہ ہی گولی چلنے کی آواز آئی ہے اور نہ ہی کچھ اور ایسا ہوا ہے جس سے ہم یہ اندازہ لگائیں کہ جنگ اب تک جاری ہے۔ انوڈا سے چھپ کر وہ شہر چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے گرفتاری دے دی، لیکن انوڈا نے یہ سمجھا کہ وہ شاید دشمن کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے۔ انوڈا نے جنگل میں اپنا ٹھکانہ تبدیل کیا اور جنگل کے دوسرے حصے میں چلا گیا، لیکن اس نے اپنا مشن جاری رکھا یہاں تک کہ 15 سال اور گزر گئے۔ دنیا مکمل تبدیل ہو چکی تھی اور انوڈا جس جنگ کو اب تک لڑ رہا تھا بچے اس جنگ کو کہانیوں میں پڑھتے تھے۔ ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے امریکن گورنمنٹ تنگ آ گئی اور انہوں نے جاپنیز آرمی سے کہا کہ تمہارا کوئی فوجی اب تک ہمارے علاقے میں ہے جو ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ جاپنیز گورنمنٹ جنگ کے 25 سال بعد یہ بات سن کر کافی حیران ہوئی اور انہوں نے اپنے ڈیٹا بیس میں سرچ کیا تو انہیں تب پتا چلا کہ انوڈا واپس نہ آیا تھا، جبکہ کچھ فوجی زندہ واپس آ گئے تھے اور کچھ کی ڈیڈ باڈیز امریکہ سے واپس آئی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ کوئی صرف ایک آرڈر پر اپنی ساری زندگی جنگ میں کیسے گزار سکتا ہے۔ جاپان میں انوڈا کے قصے سنائے جانے لگے۔ جاپان کے ایک ٹورسٹ نے عہد کیا کہ وہ امریکہ جا کر انوڈا سے ملے گا اور اس کو واپس لے کر آئے گا۔ کئی سال ڈھونڈنے کے بعد بالآخر ایک دن انوڈا مل گیا۔ انوڈا نے سمجھا کہ یہ شاید دشمن کا کوئی جاسوس ہے، اس لیے انوڈا نے اس کی گردن پر خنجر رکھ کر اسے پوچھا کہ تم کون ہو۔ اس نے انوڈا کو سارا ماجرا بیان کیا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور اب باہر کی دنیا مکمل بدل چکی ہے، تم بھی واپس آ جاؤ۔ اس بات پر انوڈا نے کہا کہ وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں جس میجر کی
کمانڈ پر یہاں آیا تھا، اگر وہ مجھے پھر سے واپس آنے کی کمانڈ دے دیں تو میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ ٹورسٹ واپس جاپان آیا اور اس نے اس میجر کو تلاش کیا۔ وہ میجر ان دنوں ایک سکول میں ٹیچر تھا۔ وہ ٹورسٹ اس میجر کو ساتھ لے کر واپس لوبانگ آیا اور انوڈا کو اس جنگل سے باہر نکالا۔ امریکن گورنمنٹ نے انوڈا کو معاف کر دیا کیونکہ اس نے وہ تمام جرائم نہ جانے میں کیے تھے۔ اس طرح 29 سال جنگ کرنے کے بعد انوڈا نے سرنڈر کیا۔ اس بات کو پوری دنیا کی اخبارات میں شائع کیا گیا۔ یہ تھا انوڈا کی زندگی کا ایک سادہ سا چیپٹر۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔